الصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے باواز بلند درود اسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بسم سرور عالم تے چھٹ سی عالم درود
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود اللہ کے حبیب حبیب لبیب شمس الدخا بدر الدجا دلہائے شب اسرا رازدار ماورا صاحب ما طغا قبلہ قدسیاں کعبہ سجاں نغمہ ذات دل حسن آواز دل محرم راز دل ابن عبداللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت والفت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین سمعین عظیم و تشم قرآن کرام سناخان شیری لسان سلطانی برادران دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو زینت القرآن جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زائد صاحب سلطانی محترم المقام برادر محترم جناب بھائی محمد شہباز سلطانی صاحب اور پیکر اخلاص و محبت سرمایہ اہل سنت محب حضور سلطان العارفین محسن پاکستان ہر دل عزیز شخصیت اور ملک پاکستان بلکہ فخر کلرکار محترم المقام جناب بھائی ملک محمد تصور عباس صاحب سروری قادری اور ہماری خوش نصیبی اور وقتی کہ آج ہمارے سامنے گلشن قادریت کی بہار نور دیدہ حضور سلطان العارفین برہان الواسدین فنا فی ذات یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم چشم و چراغ میرے محسن و مکی استاذی مکرم حضور شیخ القرآن والحدیث صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ حضرت سخی سلطان محمد معظم علی صاحب زید مجدہ و علمہ و شرفہ و عمرہ اور آپ کے ہمراہ صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ والی مرتبت محترم المقام جناب صاحبزادہ حضرت سخی سلطان محمد شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین و بانی جماعت الصادقین پاکستان و عالم اسلام دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ حضرات بندہ نچیز دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضور والا کے حکم کے مطابق آج جس موضوع سخن پہ آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہے وہ ہے اولیاء کاملین کا فیضان اور ہمارا پاکستان۔ تو حضرات میں یہ شروع میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہم یہ جو قومی دن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یاد رکھو یہ وطن عزیز ہمیں کسی اتفاق سے نہیں ملا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں اور اکابر اولیاء کاملین کی دعاؤں اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نا تو انہیں ہرگز نہیں شمار کر سکتے۔ اور پاکستان بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن دوستان عزیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا ہم نے اس نعمت کی قدر کی؟ کیا ہم نے اس آزادی کی قدر کی؟ کیا ہم نے اس ملک کو وہی پاکستان بنایا جس کا خواب اس کے بانیوں نے دیکھا تھا؟ کیا ہم نے آزادی کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے ساتھ جوڑا؟
تو آئیے دوستان عزیز، ہم قرآن و سنت اور اکابر اولیاء کاملین کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی اصل حقیقت طاقت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی کو آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا۔ خالق ارض و سماوات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک میرے جو ولی کامل ہیں، میرے جو بندگان حق ہیں، جو ہم وقت میری بندگی میں رہتے ہیں، انہیں نہ ہی تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف ایک آیت ہی نہیں بلکہ یہ ایک اعلان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن جن لوگوں نے اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جوڑ لیا تو پھر خدا بندے قدوس نے انہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے منتخب فرما دیا۔ اور اس دھرتی میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی اولیاء کامرین سے نوازا کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اخوت، محبت، پیار اور انسانیت کے جذبے کو پیدا کیا۔ یاد رکھو مسلمان بھائیو، یہ ملک پاکستان صرف ایک جغرافیے کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک امانت اور ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے مرشد کریم حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات سے میں عرض کرتا چلوں تو میرے حضور مرشد کریم حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات، آپ نے ہمیں معرفت الہی، ذکر الہی، اطاعت الہی، خشیت الہی، رضا الہی اور انسانیت کی محبت اور صداقت کا پیغام دیا۔ اور یہی وہ پیغام ہے کہ جسے جماعت الصادقین کے لوگوں نے دلوں کے اندر پیوست کیا۔ اور یاد رکھیں اس سرزمین کے اوپر، اس دھرتی کو اللہ رب العزت نے ایسے اولیاء کرام سے نوازا جن میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور عارفوں کے سلطان حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور پیر سید سلطان محمد بہادر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور شباز عارفہ حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور شریعت مصطفی کے پیکر حضور سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد صفدر علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور سلطان الاولیاء صاحبزادہ حضرت سخی سلطان محمد فاروق علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وقت کے اکابر اولیاء کاملین میں سے حضور شیخ القرآن والحدیث امام الوقت صاحبزادہ حضرت سخی سلطان محمد معظم علی صاحب جیسی ہستیوں نے لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا اور انہیں اجاگر کیا۔ یاد رکھیں اولیاء کاملین نے تلوار سے نہیں بلکہ اپنی نگاہ سے، اپنے کردار سے، اپنی محبت سے اور ذکر الہی سے لوگوں کے دلوں کے اندر تغیر انقلاب کو برپا کر دیا۔ اور میں یہ جملہ بڑے وثوق کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، بحمدی تعالیٰ بچپن سے در حضور سلطان العارفین کے استانے پہ ہوں، آپ کی نوکری دے رہا ہوں اور تا دم آخر دیتا رہوں گا۔ یاد رکھیں میں جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ اکابر اولیاء کاملین، یاد رکھیں جن جن کے خون کے اندر زہرا پاک کے گھرانے کا بھرم اور حیا ہے، جن کے دل ذکر الہی سے موم ہو چکے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہے، جن کے دلوں کے اندر خدا ترسی ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کے لیے مخلوق کی محبت ہے، یاد رکھیں وہ لوگ اپنے سے دور نہیں کرتے بلکہ اپنے قریب کرتے ہیں۔ ولی کامل کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اپنے دور نہیں کرتا بلکہ اپنے نزدیک کرتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں دوستان عزیز،
حضور سلطان العارفین ارسطی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس دل اسم اللہ دا چمکے، جس دل اسم اللہ دا چمکے تے عشق بھی کردہ اس کو لے ہو. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کا چراغ روشن کر دیا. اللہ رب العزت کی محبت کا چراغ روشن کر دیا. اور یاد رکھیں یہی اصل میں انسان کی حقیقت اور زندگی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے حضور سلطان العارفین ارسطی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے استانہ پاک پہ چلے جائیں، سامنے دربار شریف کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہر کے طالب حق بواد مناظر ہیں. آپ فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ مجھ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کا وصال حاصل ہو جائے، اس کا وصل میسر آ جائے، تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس آ جائے. آپ نے کسی چیز کی قید نہیں رکھی، نہ کسی مذہب کی، نہ کسی فرقے کی. فرمایا چھ مسلم، چھ کافر، چھ با نصیب، چھ بے نصیب، چھ زندہ، چھ مردہ. آپ فرماتے ہیں جو مرضی آ جائے لیکن اپنے اندر سچی طلب لے کر آئے، اپنے اندر انسانیت کا پودا جاگر کر آئے. فرماتے ہیں پھر دیر ہی کوئی نہیں. لیکن یاد رکھیں انسانیت کس سے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں مجاز کو حقیقت بنانا اور سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا آسان کام ہے، لیکن انسان اور انسانیت پہ روشنی ڈالنا یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے جس سے خلق فرما کے خالق انسان نے، خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے فخر کا عالم یہ تھا کہ زمانہ سن لے انا خلقنا الانسان، اس انسان کو میں نے نہیں بلکہ ہم نے خلق فرمایا. اور پھر خلق فرما کر اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل کو روشن کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے حضرت انسان کو اختیارات کی قوت سے نوازا، تمام تر اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پھر ہم نے حضرت انسان کو ہدایت سبیل بھی عطا کر دی ہے. یہ چاہے شکر کی راہ پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے کفر کی راہ پر چل کر نہ شکرہ بنے. لہٰذا ہم اس انسان کو اختیارات دیتے ہیں یہ جیسے چاہے ویسے اپنی زندگی گزارے. لیکن یاد رکھنا دوستان عزیز، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے قیامت کا. اس دن تم سے پوچھیں گے کہ اب بتا کن کن راہوں پر چل کر تو ہم تک آیا. یہ حضرت انسان، یہ موت کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور مٹی کا پتلا یہ زمین پر جال بن کر بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی. سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی. اس نے جب فلک پہ اڑتے ہوئے تاروں کو زمین پر بسمل کر کے پھینک دیا. اس نے آب روا کی چادر تپا کر دی. یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکال رہا ہے. یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کے آسمانوں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے. فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبریل ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے. حضرات دیکھیں نا آج حضرت انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اس کے پاس کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بادہ گلفام بھی ہے، جادہ احرام بھی ہے. تمام تر چیزیں اس ترقی یافتہ انسان کے پاس ہیں، لیکن اس کے پاس سچی خوشی نہیں ہے. اس لیے آج کا ترقی یافتہ انسان چیخ ہوتا ہے کہ بالآخر مجھے چین نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے اطمینان نہیں ملتا. ارے تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں چین نہیں ملتا، تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں اطمینان نہیں ملتا. وہ اس لیے نہیں ملتا کہ ہمیں دولت کا دم انسان نہیں ملتا. آج فرقہ واریت اور دہشت گردی عروج پہ ہے، ذکر رحمان نہیں ملتا. ملے تو کیسے ملے؟ مردوں میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہی نہیں رہا، اور عورتوں میں زارا پاک جیسا سلیقہ نہ رہا. آج جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیں انسانوں کی بستیوں میں بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، ہر آنکھ اشکبار، ہر دل بے قرار، ہر دماغ بدحواس، ہر روح سوگوار. حیات اور اس کی برنائیاں
جوانی اور اس کی انگڑائیاں، حسن اور اس کی حشرائیاں، تمام زندگی ایک عمر رفتہ سازش کشتا ایک بھٹکا ہوا قدم بن کرے گی۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے آیا تھا اور کہاں کو جا رہا ہوں، میں کیا کرنے آیا تھا اور میں کہاں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے آسن بنایا ہے، گالی وہ کون ہے جس سے اس نے آسن بنایا، جس سے وہ آسن بنائے، وہ ایسا نہیں ہوتا، اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں۔ آخر بات کہاں گم ہو گئی؟ خالق کائنات فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو آسن صورت میں پیدا کیا، اور اس کا دوسرا رخ بھی بتا دیا، فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس انسان کو پلٹا کر یوں اس گھٹیا ماحول میں اتار دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو دونوں صورتیں دکھاتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا بھی بہت برا ہے، لیکن خدا کی قسم جب یہ برا ہو جائے تو حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں، پرندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں، جانوروں کو اس سے خوف آنے لگتا ہے۔ بندہ سوال کرتے ہیں حیوان کیوں شرماتے ہیں؟ تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون اشام ہے لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں زہریلا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سانپ نے سانپ کو ڈسا اور سانپ کی ڈسنے سے سانپ مر گیا، لیکن یہ سب دوسروں کے لیے وحشی ہیں۔ لیکن جب انسان اسفل سافلین اور جب بری منزل پہ آ جاتا ہے تو یہ اپنے بھائی کا لو پیتا ہے، یہ اپنی بنی نوع کی ہڈیوں کو چباتا ہے، اپنی گھر میں بیٹے جیسے عظیم احمد کو زندہ درگور کر دیتا ہے اور اپنی خاندان کی عزت کو اچھالنے لگتا ہے۔ جب یہ برا ہو جائے تو اس کے برے ہونے کی کوئی حق نہیں، لیکن جب یہ اچھا ہو جائے پھر تاریخ گواہ ہے، کبھی شاہ سوار برگرفتار ہوتا ہے، کبھی انجم کا شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے، اور بلند ہوتے ہوتے اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں سے آگے جبریل کے پر چلے وہاں سے آگے اس میں لین جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ اور یاد رکھیں انسان جب اپنی نفس کی غلامی سے آزاد ہو کر عشق مصطفیٰ، اطاعت الہی اور کردار کی بلندی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی اتنی پرواز ہوتی ہے، اتنی پرواز ہوتی ہے کہ جہاں سے آگے جبریل کے پر چلے وہاں سے آگے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت انسان کو عزت اور عفت کے ایسے مقام دکھاتی ہے جہاں پہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، عشق بازی رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک عقل والوں کی اور عشق والوں کی آواز میں بنی ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل میوے تماشا لبے بام ابھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا جہاں نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے کنارے عقل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہاں اتنی دیر میں عشق نے اندر چھلانگ لگا، اور پھر عشق نے علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں یہاں تک نہیں، آپ کہتے ہیں کہ عقل عیار ہے 100 بحث بدل لیتی ہے، عشق بچارہ نہ ملا نہ زاہد۔ اور یاد رکھیں انسان کو یہ بلندی ملتی کیسی ہے، اس کا بلندی کا راز کیا ہے؟ تو علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کا راز کیا ہے۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں جب میں زندگی کی طویل سفر پہ نکلا تو میں نے اپنے سفر کا جو زادِ راہ ہے، زادِ راہ اس کو بولے جاتا ہے جو سفر کا ضرورت کا سامان ہوتا ہے، فرماتے ہیں جو میرا زادِ راہ ہے اس کے لیے میں نے حضور کے عشق کو اپنایا، میں حضور کا عشق لے کر چلا ہوں، حضور کے عشق میں اتنا مستغرق ہو چکا ہوں، ہر وقت میری آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے اور ہر وقت حضور کے جلوے نظر ہی آ رہے تھے۔ تو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی فرقان وہی دا، ہر وقت جلوے نظر آ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سمانے اوس بے ربر در گوشے سمانے اوس۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا جو سفر تھا اس کے لیے جو زادِ راہ بنایا وہ حضور علیہ السلام کے عشق کو اپنایا۔
حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنایا. یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، یہی وہ راز ہے جو انسان جب جان جاتا ہے تو وہ پھر خاک سے افلاک کی طرف بلندیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں اس راز سے قوم عروج کی طرف جاتی ہے. اور یاد رکھیں پاکستان کی آزادی صرف سیاسی کردار کی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ قربانی، کردار اور اولیاء کاملین کی محبت بھی اس میں شامل ہے. اور یاد رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہمارا ملک پاکستان اگر ترقی کرے، امن کا گہوارہ بنے اور دنیا کے اندر وقار پائے، پھر یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے تعلق کو قرآن و سنت سے وابستہ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے تعلق کو اولیاء کاملین کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا ہوگا. تو اس لیے آئے میرے مسلمان بھائیوں، اسی مشن کو ساتھ لیتے ہوئے، اسی مشن کے تحت بانی جماعت الصادقین صاحبزادہ حضرت سخی سلطان محمد شریف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا یہ منشور ہے کہ جو چاہتا ہے اس سے اللہ رب العزت کا قرب و وصال حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی حقیقی محبت شامل ہو جائے. وہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے تحت اس جماعت الصادقین کے مشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائیں اور جماعت الصادقین کے مشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائیں اور دلوں کے اندر بغض و عداوت جیسی قدورتیں نکال کر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے تحت صداقت کا چراغ روشن کریں اور قرآن و سنت سے وابستگی اختیار کریں، کیونکہ اسی وجہ سے زبانوں کے اندر سچائی آتی ہے. تو یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے یہ جو پیغام سنا ہے اس کو صرف سننے تک ہی نہ محدود رکھیں، بلکہ اپنے وجود کے اندر بھی نافذ کریں اور اپنی اولادوں کو صرف دنیاوی ایجوکیشن تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اولیاء کاملین کی تعلیمات کی طرف بھی راغب رکھیں اور اپنی اولادوں کو روحانی گائیڈنس سے راستہ کریں. اور اس کے علاوہ جب یہ شعور آپ کی اولادوں میں آ جائے گا تو پھر معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور تمہاری نسل سمجھ جائیں گی. اور حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے اور حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات سے کنیکٹ ہو کر اس کے اوپر پورا عمل کیجیے اور جماعت الصادقین کا جو مشن ہے اس کے ساتھ پورا کوپریٹ کیجیے. یاد رکھنا دوستان عزیز، یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو خاک سے اٹھا کر افلاک کی بلندیوں میں لے جاتی ہے. حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے لوگوں نے پوچھا علامہ صاحب یہ آپ کو مقام کیسے ملا، یہ اللہ رب العزت کا قرب کیسے حاصل ہوا، اس کی ذات کی جلوے آپ کو کیسے نصیب ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ با ملا نہ با صوفی نشینم، نہ میں مولویوں کے پاس گیا نہ صوفیوں کے پاس گیا، تو میدانی کے مانا نمنائنم نبی صلی اللہ ہو بر لوح دل من ہم خود را ہم اورا فاش بنم. آپ فرماتے ہیں جس وقت مرشد کامل نے میرے دل کی تختی پہ الف اللہ چمیدی بوٹی لکھ دی، آپ فرماتے ہیں دل تو میرا تھا لیکن اس کے اندر جلوہ ذات نظر آ رہا تھا. آپ ہر وقت دل کی طرف دیکھتے. لوگوں نے پوچھا علامہ صاحب ادھر کیا ہے؟ فرمایا دل میں سجی ہے تصویر یار، جب کبھی جی چاہا گردن جھکائی اور دیکھ لیا. کیونکہ اللہ رب العزت کا جو حقیقی ذکر ہے تصور اس میں لذاذ، جب وہ انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہونٹ آواز بند کر کے سانسوں کے ذریعے، کیونکہ سانسوں کا تعلق ہے دل کے ساتھ اور دل کا تعلق ہے روح کے ساتھ. جب انسان ذکر کرتا ہے سانسوں کے ذریعے تو پھر انسان کا دل پاک ہوتا ہے اور جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر روح کو وہ روحانی آسودگی حاصل ہوتی ہے. اسی وجہ سے پھر روح اللہ رب العزت کا قرب و وصال حاصل کر لیتی ہے. اور اسی کے برعکس حضور سلطان سے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایسا دل پھر اللہ رب العزت کا قرب و وصال نہیں کر پاتا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر. سانو مرشد سبق پڑھایا ہو سنیا سخن گئیاں کھلکی اسا چت مولا ولایا ہو تے کی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا ہو مرن یگے مر گیا حضرت بہت طامت نے پایا ہو. الہی دل کی ہے تمنا اگر منظور ہو جائے جماعت الصادقین سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر خطاب فرما رہے تھے.